اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک بات سمجھیے، خاص طور پر اپنے اس زمانے میں ہم لوگ کے استاد ہیں ترمذی شریف اور بخاری شریف، ہم لوگ کو پڑھائے دارالعلوم دیوبند میں، تو ان کی کتاب ہے تحفۃ العلمائی، تو کلاس میں بھی بولے اور ان کی اس کتاب میں بھی لکھا ہوا کہ اس زمانے میں عام طور پر دعا کے تعلق سے لوگ یا تو بدعت میں مبتلا ہے، یا پھر یہ کہ بالکل دعا کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بدعت میں تو اس طرح مبتلا ہے کہ کچھ لوگوں کے یہاں جیسے رواج ہو گیا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھ لیے، اب سنت لوگ پڑھ رہے ہیں، اب پھر اس کے بعد میں سب لوگ کو اکٹھا ہونا ہے، پھر بیٹھتے ہیں، اب پھر دعا ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ کو خواہ مشقت میں ڈالنا ہے، جس کو ضرورت ہے وہ بھی آوے بیٹھے، سنت پڑھنے کے بعد پھر دعا ہو پھر جائے، تو یہ ایک طرح کی بدعت ہے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دعا کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا جو کوئی گناہ ہے۔ ہم لوگ کیا خود ہی مدرسے میں کبھی کبھی ایک دو عالم آ جاتے ہیں، جیسے سلام پھیرے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ ضرور ہے کہ امام کے ساتھ آپ کے لیے دعا مانگنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے امام کے ساتھ مقتدی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سلام پھیرنے تک ہوتا ہے۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب مقتدی اور امام کا تعلق ختم ہو گیا، آپ اپنی دعا مانگ کر کے اکیلے چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس دن اگر آپ کو طبیعت نہیں دعا مانگنے کی، آپ چلے جائیے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نماز کے بعد دعا مانگے ہی، لیکن حدیث میں نماز دعا کی قبولیت کی کچھ جگہ بتلائی گئی، کچھ موقع بتلایا گیا کہ فلاں فلاں موقع سے دعا قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہیں پر جو روزے کے بیچ میں جو دعا کی بات آئی ہے نا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ روزے کے بیچ میں جو دعا کی بات اللہ نے کہا وہ اس لیے کہ روزے کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ حدیث میں ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد افطار کا جو اس کے وقت ہوتا ہے، کھانا سامنے رکھے ہوا ہے، اور صرف اس بنا پر وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے ہم کو نہیں کھانا، ابھی 5 منٹ باقی ہے، تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بندہ اس وقت جو دعا مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں حج کرنے کوئی گیا ہے تو عرفات کے میدان میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ بیت اللہ پر پہلی نظر جو پڑتی ہے تو اس وقت جو آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی بات آئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں فرض نماز کے بعد بھی دعا کی قبولیت کی بات آئی ہے۔ ہاں، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کی جو بات ہے وہ فضیلت کی بات ہے۔ سب چیز شریعت میں فرض واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو ضروری ہونا ایک الگ بات ہے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ دعا مانگنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن فضیلت کی چیز ہے۔ جہاں تک ہو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دعا مانگ کر کے جائیں۔ ہاں، اگر تنہائی کا کوئی ان کے موقع ہوتا ہے، وہ تہجد پڑھتے ہیں یا اور گھر میں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے وہ دعا مانگتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو امام صاحب کے ساتھ نہ مانگیں۔ ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اجتماعی جو دعا ہے نا، اجتماعی دعا، تو اس کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ اجتماعی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی نہ کوئی تو اللہ کا بندہ دل سے مانگ رہا ہوگا۔ آدمی عام طور پر دعا مانگتا ہے نا تو بے توجہی ہوتی ہے، مانگ بھی رہا ہے، دھیان کہیں اور ہے، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا دھیان اس میں ہوگا، اور مجمع میں سے اگر ایک ہی دعا اللہ قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے سخی، اتنے کریم ہے، اتنے حلیم ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک بندے کی دعا اسی مجمع میں سے قبول کر لیں اور دوسرے کی چھوڑ دیں، تو اس کے طفیل میں سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ امام کے ساتھ ہم دعا مانگیں۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنے کا ہے، ابھی جو امام کے ساتھ نماز میں دعا مانگنے کا جو سلسلہ ہے نا، وہ صرف ایک رسم بن کے رہ گیا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب امام صاحب کو دعا مانگنا ہے، ہاتھ اٹھائے، کچھ بولے نہ بولے، یا عربی کا 1-2 جملہ بول گئے، پیچھے والا بھی نہیں کچھ سمجھ رہا ہے، ہم بھی کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ہو گئی دعا۔ تو یہ اصل میں دعا نہیں ہے، یہ رسم ہے، یہ ایک رسم بن گیا ہے۔ دعا تو اصل مسئلہ ہے کہ دعا ایک دم دل سے
अल्लाह ताला से मांगना हमारी ज़रूरत, हदीस में आया है कि बड़ी से बड़ी ज़रूरत और छोटी से छोटी ज़रूरत मांगना है अल्लाह ताला। यहाँ तक कि जूते का अगर तस्मा टूट जाए तो हदीस में आया कि वो भी अल्लाह से मांगो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत थी? ग़ज़वा बद्र के मौके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दुआ किया? पहले सफ़ लगा दिए और उसके बाद में हुजूर दुआ के लिए बैठ गए और इतना गिड़गिड़ा करके, इतना लचर करके अल्लाह से दुआ मांगा, इतनी देर तक दुआ मांगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहना पड़ा कि अल्लाह के नबी अब हो गया, अल्लाह आपकी बात कबूल कर ले, आपने बहुत दुआ मांगी। तो दुआ मांगने का मतलब ये है कि हम अल्लाह के सामने इस तरह दुआ मांगें कि अल्लाह को हम पर रहम आ जाए कि ये बंदा वाक़तन हमसे कुछ मांग रहा है। और इंसान चाहे जिस हालत में पहुंच जाए दुनिया में, उसको दुआ की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अल्लाह ने हमको गाड़ी दिया, बंगला दिया और सब चीज़ की फरावानी दिया है, ज़मीन दिया है, जायदाद दिया, हर चीज़ दिया है, लेकिन इस बात की दुआ तो हमें आपको फिर भी मांगना है कि अल्लाह ताला हमको ईमान के साथ दुनिया से ले जाए। ठीक है, दुनिया में हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आखिरत तो हमारी ज़रूरत अभी भी है। इसलिए जो है दुआ से आदमी कभी भी, दुआ की फजीलत और दुआ की अहमियत उसके लिए हमेशा रहेगी, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है, ये ध्यान में रखने का है कि दुआ एकदम रस्म बन कर ना रह जाए, ये भी ना हो, और दुआ के साथ ऐसा सलूक ना हो कि लगे कि यार नफ़रत कर रहा है, कि नमाज के बाद दुआ है ही नहीं है। नमाज के बाद दुआ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अहमियत उसकी है अपनी जगह। एक बहुत सारे मौक़ों में से एक मौका ये भी है कि आदमी फजर के फ़र्ज़ नमाज के बाद, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगे। या इसी तरह हदीस में आया है कि अगर कोई खुसूसी दुआ मांगना हो तो आदमी पहले 2 रकात नमाज पढ़े और अपने इस अमल का हवाला दे करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे। हदीस में है ना कि 3 आदमी जा रहे थे और बारिश होने लगी तो पहाड़ के गार में छुप गए और पहाड़ का ये गिर गया। अब तीनों आदमी उसमें कैद होकर के रह गए। तो तीनों आदमी ने अपने अपने अमल को याद किया और उस अमल का वास्ता दे करके उसने अल्लाह ताला से दुआ किया और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल किया और वो पत्थर हटा और फिर उसमें से वो निकले। बुखारी शरीफ की रिवायत है।